شہر سے پرے رات کی سیاہی میں ڈوبا ہوا پرتعیش ہوٹل اپنی روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے لگژری گاڑی کے ٹائروں کی تیز آواز نے چھیڑا۔ گاڑی پورچ میں رکی اور ایک وجیح دراز قد شخص غصے سے بھرا ہوا باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوڑے تیر رہے تھے اور ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ حمام خان زادہ تھا اور اس کا چہرہ اس وقت اس کے نام کی ہیبت کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس کے دو محافظ بھی تھے۔ استقبالیہ پر بیٹھا مینیجر اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن حمام نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا سوال داغا۔ بے سینی کون سے روم میں ہے؟ اس کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ مینیجر ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ سر معاف کیجیے گا، ہم اپنے مہمانوں کی تفصیلات اس طرح ظاہر نہیں کرتے، یہ ہوٹل کے قوانین کے خلاف ہے، مینیجر نے پیشہ ورانہ لہجے میں جواب دینے کی کوشش کی۔ حمام کی آنکھوں میں غصے کی ایک نئی لہر اٹھی۔ اس نے کاؤنٹر پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے آگے جھک کر کہا، قوانین؟ تم مجھے قوانین سکھاؤ گے؟ میں اس ہوٹل کا مالک ہوں، حمام خان زادہ۔ یہ سننا تھا کہ مینیجر کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور زبان لڑکھڑا گئی۔ اسے اپنی نوکری خطرے میں نظر آنے لگی۔ اسی لمحے حمام کا خاص ملازم توصیف بھاگتا ہوا آیا اور مینیجر کو اشارے سے سمجھایا۔ مینیجر نے فوراً کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کیا اور کانپتے ہاتھوں سے کارڈ کی حمام کی طرف بڑھائی۔ سر، روم نمبر 302، یہ رہی چابی۔ حمام نے چابی اس کے ہاتھ سے جھپٹی اور لفٹ کا انتظار کیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کے قدموں میں غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سی بے چینی۔ وہ عورت فرحت بیگم، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس کی امانت لے کر یوں غائب ہو جائے؟ اور اس کی بیٹی، وہ لڑکی جسے اس نے 8 سال کی عمر میں دیکھا تھا، آج کیسی دکھتی ہوگی؟ یہی سوچیں اس کے دماغ میں طوفان برپا کیے ہوئے تھی۔ تیسرے فلور پر پہنچ کر اس نے روم نمبر 302 کا دروازہ دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا، گہری سانس لی اور پھر کارڈ کی سے دروازہ کھولا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ایک مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ سامنے جائے نماز بچھی تھی اور سفید دوپٹے میں ملبوس ایک وجود سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ کمرے میں عطر اور لوبان کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حمام کے قدموں کی آہٹ پر وہ وجود چونک کر اٹھا۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ دوپٹے کے پلو سے ڈھانپ لیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، کون ہیں آپ؟ اور بغیر اجازت اندر کیسے آ گئے؟ نکلے یہاں سے، میں ابھی مینیجر کو بلاتی ہوں۔ اس کی آواز میں خوف اور غصہ دونوں شامل تھے۔ وہ پردہ کرتی تھی۔ ایک نامحرم کا یوں اچانک کمرے میں آ جانا اسے شدید خوف زدہ کر گیا تھا۔ حمام خان زادہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ تھی۔ وہ اس لرزتی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی ملکیت تھی، اس کی عزت تھی اور جسے اس کی ماں اس سے چھین کر بھاگ رہی تھی۔ اینی پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی پشت دیوار سے لگی۔ حمام اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ایک عجیب سی تپش تھی۔ مینیجر کو بلانے کی ضرورت نہیں مس اینی، اس نے دھیمی اور گہری آواز میں کہا۔ اس نے خود مجھے یہاں بھیجا ہے۔ کیوں؟ کون ہیں آپ؟ آپ کو شرم نہیں آتی کسی شریف لڑکی کے کمرے میں یوں گھس آتے ہوئے؟ اینی نے ہمت کر کے کہا، حالانکہ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ حمام نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب اس کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے اینی کے کان کے پاس چھپ کر سرگوشی کی۔ لگتا ہے تمہاری ماں نے تمہیں ہمارے بچپن کے نکاح کا نہیں بتایا، مسز حمام خان زادہ۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح اینی کے کانوں میں پھٹے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ دوپٹے کے پیچھے چھپا اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ مسز حمام خان زادہ، یہ الفاظ اینی کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ اس کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ نکاح؟ کیسا نکاح؟ اس کی ماں نے تو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ شخص کون تھا اور یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ اینی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں کسی کو نہیں جانتی، میں کسی کی بیوی نہیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے اپنے اندر کی ساری ہمت مجتمع کر کے اسے دھکا دینا چاہا، لیکن حمام خان زادہ ایک چٹان کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ حمام نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا، بکواس؟ خانزادوں کے وعدے اور نکاح تمہاری نظر میں بکواس ہیں؟ تمہاری ماں نے سوچا تھا کہ وہ تمہیں مجھ سے چھپا لے گی۔ وہ بھول گئی کہ حمام خان زادہ اپنا شکار زمین کے نیچے سے بھی ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اس نے اینی کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ اینی اس کی گرفت کی مضبوطی سے تڑپ اٹھی۔ وہ اتنی قریب تھی کہ اسے حمام کے سینے میں دھڑکتے دل کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی، تم ایک بدتمیز اور گھٹیا انسان ہو۔ میری ماں نے مجھے تم جیسے لوگوں سے بچنے کا ہی کہا تھا۔
اچھا، حمام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ تو تمہاری ماں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ تمہارا باپ جو میرے چچا کا قاتل تھا، اس کی جان کس طرح بخشی گئی تھی؟ تمہارا یہ نکاح کوئی شوق سے نہیں ہوا، یہ ایک سودا تھا، تمہارے باپ کی زندگی کا سودا۔ تم ونی میں دی گئی ہو مسز اینی۔ یہ انکشاف پہلے سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اینی کا سر چکرانے لگا۔ قاتل؟ اس کا باپ؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی ماں نے تو ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ اس کے والد کو جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا تھا اور ان کے دشمن بہت طاقتور تھے اور وہ دشمن خانزادے ہی تھے۔ نہیں، میرا باپ قاتل نہیں تھا، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ تم لوگ جھوٹے ہو، ظالم ہو، تم لوگوں نے میرے باپ کو مارا اور اب مجھے… تمہارا باپ اپنی موت مرا تھا، حمام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اسے کسی نے نہیں مارا تھا، جیل سے رہائی کے بعد وہ ایک بیماری میں مر گیا، لیکن تمہاری ماں نے اس کہانی کو اپنی ڈھال بنا لیا تاکہ وہ تمہیں مجھ سے دور رکھ سکے۔ اس نے خانزادوں کی روایت کی توہین کی ہے اور اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ اچانک حمام نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں اینی کے سر سے دوپٹہ سرک گیا اور پیچھے گر گیا۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حمام خانزادہ جو بھی غصے سے آگ بگولا تھا، ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک ایسا چہرہ تھا جسے چاند کی روشنی سے تراشا گیا ہو۔ دودھ جیسی سفید رنگت، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لرزتے ہونٹ، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن میں خوف اور معصومیت کا امتزاج تھا، اور دائیں گال پر ایک چھوٹا سا سیاہ تل جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ یہ وہی 8 سالہ بچی تھی، لیکن اب وہ ایک ایسی حسینہ بن چکی تھی کہ دیکھنے والے کا دل دھڑکنا بھول جائے۔ حمام پلک چھپکنا بھول گیا۔ وہ اس چہرے کے سحر میں کھو گیا۔ اسے لگا جیسے وہ تھم گیا ہو۔ وہ چھوٹی سی اینی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اینی کو اس کی بدلی ہوئی نظروں سے وحشت ہوئی۔ اس نے اس لمحے کا فائدہ اٹھایا اور اپنی پوری طاقت سے اسے دھکا دیا۔ حمام جو اس ہوش و حواس میں نہیں تھا، اس دھکے سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پیچھے صوفے پر جا گرا۔ اینی نے فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن وہ بھی حمام خانزادہ تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچی، حمام نے ایک ہی جست میں اسے پکڑ لیا۔ اتنی جلدی نہیں مسز خانزادہ، اس نے قراتے ہوئے کہا، اب تم کہیں نہیں جا سکتی، تمہاری جگہ میرے گھر میں، میرے کمرے میں ہے۔ اس نے اینی کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اینی روتی رہی، چیختی رہی، لیکن ہوٹل کے کوریڈور میں کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ سب جانتے تھے کہ اس ہوٹل کے مالک کا ذاتی معاملہ ہے۔ اسے زبردستی گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لایا، اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اسے اندر دھکیل کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے خانزادہ ہاؤس کی طرف دوڑنے لگی۔ اینی سارے راستے سے سکتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی ایک بھیانک خواب لگ رہی تھی جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ خانزادہ ہاؤس ایک عالی شان عمارت رات کی تاریکی میں ہیبت ناک لگ رہی تھی۔ گاڑی کے پورچ میں رکتے ہی حمام تیزی سے باہر نکلا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اینی کا بازو پکڑ اسے باہر کھینچا۔ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا حویلی کے بڑے دروازے سے اندر لے گیا۔ لاؤنج میں اس کے والد ریحام خانزادہ اور اس کی والدہ بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ حمام کو اینی کے ساتھ اس حالت میں دیکھ دونوں چونک گئے۔ حمام، یہ کیا طریقہ ہے؟ مل گئی ہے تو عزت سے لے کر آتے، اس کی ماں نے آگے بڑھ کر کہا۔ عزت؟ حمام نے طنزیہ نظروں سے اینی کو دیکھا۔ جس کی ماں ہماری عزت اچھال کر بھاگی ہو، اسے کسی عزت سے لایا جائے؟ ریحام خانزادہ نے گہری نظروں سے اینی کو دیکھا، جو خوف سے کانپ رہی تھی اور مسلسل روئی جا رہی تھی۔ بیٹا، جو ہوا سو ہوا، اب اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، صبح بات کریں گے۔ حمام کسی کے سنے بغیر اینی کو کھینچتا ہوا سیڑھیاں چڑھانے لگا۔ حمام، دروازہ بند مت کرنا، ہم اس کی ماں سے بات کریں گے، اس طرح زبردستی ٹھیک نہیں۔ اس کی ماں نے پیچھے سے آواز لگائی، لیکن حمام نے انسنی کر دی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، اینی کو اندر دھکیلا اور پھر دروازہ لاک کر دیا۔ کمرہ کسی بادشاہ کی خوابگاہ جیسا تھا، ہر چیز قیمتی اور نفاست سے سجی ہوئی، لیکن اس وقت اینی کو یہ کمرہ کسی جیل خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا دوپٹہ کہیں گر چکا تھا اور اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ حمام نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی جیکٹ اتار کر الماری میں لٹکا دی۔ اس نے اپنے جوتے اتارے اور پھر واش روم میں گھس گیا۔ اینی بستر پر سہمی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس نے کپڑے بدل لیے تھے۔ اب وہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور اینی کے سامنے آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔
میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ میری بیوی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ جب تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تم بہت چھوٹی تھی، اس کے بعد تو ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اینی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ آنسو نے اس کی آنکھوں کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، وہ چیخی۔ یہ کیسا نکاح ہے جو مجھے یاد نہیں؟ تم سب جھوٹے ہو، مکار ہو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میری ماں کے پاس جانے دو، اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ حمام نے گہری سانس لی۔ تمہاری ماں؟ وہ تو خود تمہیں میرے حوالے کر کے گئی ہے۔ اینی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ جس ہوٹل میں تم ٹھہری تھی وہ میرا تھا، اور تمہاری ماں نے جان بوجھ کر تمہیں وہاں چھوڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں تم تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ خود اس رشتے سے بھاگ رہی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ خانزادوں سے بھاگنا ناممکن ہے۔ اینی کو یقین نہیں آیا کہ اس کی اپنی ماں اس کے ساتھ ایسا کر سکتی تھی۔ اس کا دل عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ حمام اس کے قریب ہوا۔ اب جب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو میں تو اپنے سارے حق وصول کروں گا، شوہر ہوں تمہارا۔ اس نے اینی کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن اینی نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی بات سن کر اینی کے پورے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر بیٹھ کے کونے میں دبک گئی۔ حمام اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے اس ڈری سہمی لڑکی کو دیکھ کر ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا، لیکن پھر نہ جانے اسے کیا ہوا۔ اس نے بیڈ سے اپنا تکیہ اور کمبل اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ تم بیڈ پر آرام سے سو جاؤ، اس نے صوفے پر لیٹتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اینی حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ شخص کتنا عجیب تھا، پل میں شعلہ، پل میں شبنم۔ اس نے جلدی سے لحاف کھینچ کر اپنے اوپر لیا اور منہ چھپا کر دوبارہ سے سکنے لگی۔ اس کی سسکیاں حمام کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اٹھ کر اس کے سارے آنسو پونچھ دے، اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دے کہ وہ محفوظ ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ یہ لڑکی کسی زخمی شیرنی کی طرح تھی جسے قابو کرنے کے لیے صبر اور وقت کی ضرورت تھی۔ اس رات دونوں کے ایک ہی کمرے میں تھے، لیکن ان کے درمیان میلوں کی دوریاں حائل تھیں۔ اینی ماں سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، پر حقیقت جاننے کے بعد اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اگلی صبح خانزادہ ہاؤس کے اسٹڈی روم میں ماحول بہت سنجیدہ تھا۔ ریحام خانزادہ فون ہاتھ میں لیے گہری سوچ میں تھے۔ انہوں نے اپنے ملازم کو فرحت بیگم کا نمبر ٹریس کرنے کا کہہ دیا تھا، جو ان کے بھائی کے گھر مقیم تھی۔ نمبر ملتے ہی انہوں نے فون ملایا۔ دوسری طرف فون فرحت بیگم نے اٹھایا۔ ان کی آواز میں پریشانی واضح تھی۔ ہیلو فرحت بیگم، میں ریحام خانزادہ بات کر رہا ہوں۔ ریحام خانزادہ کی پرسکون لیکن مضبوط آواز گونجی۔ یہ نام سنتے ہی فرحت بیگم کے ہاتھ سے جیسے فون گرنے کو آیا۔ تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ میری بیٹی کہاں؟ آپ کی بیٹی وہاں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، اپنے سسرال میں، اپنے شوہر کے پاس۔ ریحام خانزادہ نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اینی ہمارے پاس ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں، میں کیس کروں گی تم سب پر۔ اغوا کیا ہے تم لوگوں نے میری بیٹی کو۔ فرحت بیگم غصے اور خوف سے چیخ رہی تھیں۔ پولیس، عدالت؟ ریحام خانزادہ کے لہجے میں اب طنز شامل ہو گیا تھا۔ آپ بھول رہی ہیں کہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں، اور یہ اغوا نہیں، ہم اپنی بہو کو گھر لے کر آئیں۔ ہم تو چاہتے تھے کہ عزت سے آپ کے گھر سے اسے رخصت کروا کر لائیں، لیکن آپ نے تو ہماری روایات کی ہی توہین کی ہے۔ آپ نکاح جیسے پاک رشتے سے ہی مکر گئی تھی۔ میں نہیں مانتی اس نکاح کو، یہ ایک زبردستی کا سودا تھا، اور اب یہ سودا نہیں، ایک حقیقت۔ اور خانزادے جس کو اپنی عزت بنا لیں اسے یوں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ شرافت سے اس رشتے کو قبول کریں، ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ کہہ کر ریحام خانزادہ نے فون بند کر دیا۔ دوسری طرف فرحت بیگم فون ہاتھ میں لیے سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ ان کی دھمکیاں بے اثر ہو چکی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ خانزادے کتنے با اثر۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں اپنی بیٹی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ جبکہ دوسری جانب صبح جب اینی کی آنکھ کھلی تو کمرے میں خاموشی تھی۔ سورج کی کرنیں بھاری پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، حمام صوفے پر نہیں تھا، کمرہ خالی تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا شاید وہ رات ایک بھیانک خواب تھا، لیکن پھر کمرے کی سجاوٹ اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر اسے حقیقت کا تلخ احساس ہوا تھا۔ وہ بستر سے اتری اور اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ وہ ابھی کھڑی ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ، یہ ایک نسوانی آواز تھی۔ اینی نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ڈھونڈا جو بیڈ کے پاس ہی پڑا تھا
اور سر پر اوڑھ لیا۔ جی۔ دروازہ کھلا اور حوام کی والدہ اندر داخل ہوئیں۔ اس کے چہرے پر ایک شفیق مسکراہٹ تھی۔ اٹھ گئی بیٹا؟ میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اینی نے آہستہ سے کہا۔ ضرورت کیسے نہیں؟ تم اس گھر کی بہو ہو، ہماری عزت ہو، انہوں نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں جو کچھ ہوا وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا، لیکن حمام غصے کا تیز تھا۔ فرحت بیگم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اینی خاموش کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ بیٹا، ہم نے تمہاری ماں کو فون کر کے بتا دیا ہے کہ تم یہاں محفوظ ہو، حمام کی والدہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری رخصتی دھوم دھام سے ہو، لیکن تمہاری ماں نے ہمارے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ نکاح جیسے پاک رشتے سے وہ کیسے مکر سکتی تھی؟ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اینی کی آواز بھرا گئی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، لیکن خانزادے جس کو اپنی عزت بنا لیں پھر ساری عمر اس کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ناشتہ کرو، میں تمہارے لیے کپڑے بھجواتی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد اینی وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل بہت بوجھل تھا، ایک طرف اس کی ماں کی خاموشی اور دوسری طرف ان لوگوں کا زبردستی کا اپنا پن۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازمہ اس کے لیے کپڑوں کا جوڑا اور دیگر ضروریات کا سامان لے کر آئی۔ اینی نے نہا دھو کر کپڑے بدلے اور تھوڑا سا ناشتہ کیا۔ سارا دن وہ کمرے میں ہی بند رہی۔ اسے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ شام کو حمام واپس آیا۔ وہ دن بھر کہاں تھا اینی نہیں جانتی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر ایک نظر اینی پر ڈالی جو کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی، اور پھر بغیر کچھ کہے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ اس کا یہ رویہ اینی کو عجیب لگا۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ وہ پھر سے اس پر غصہ کرے گا یا کوئی حق جتائے گا، لیکن وہ تو اس سے بات تک نہیں کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک انجانی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ دن گزرتے گئے لیکن یہ دیوار ٹوٹی نہیں۔ حمام صبح سویرے چلا جاتا اور رات گئے واپس لوٹتا۔ وہ کمرے میں آتا تو اینی سے بات نہیں کرتا، بس اپنے کام سے کام رکھتا۔ رات کو صوفے پر سو جاتا۔ وہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے دو اجنبیوں کی طرح تھے۔ اینی کا دل اس خاموشی سے گھبرانے لگا۔ یہ زبردستی اور غصے سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ ایک دن وہ ہمت کر کے کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی باغ کی طرف آ گئی۔ حویلی کے پیچھے ایک بہت خوبصورت باغ تھا۔ وہاں رنگ برنگے پھول تھے۔ ایک کونے میں حمام اپنے گھوڑے بادشاہ کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی گردن سہلا رہا تھا اور اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ سختی اور غصہ نہیں تھا جو اینی نے پہلی رات دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جانور کے لیے بے پناہ محبت اور نرمی تھی۔ اینی چھپ کر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی ماں نے تو کہا تھا یہ لوگ بہت ظالم ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن جو شخص ایک جانور سے اتنی محبت کر سکتا ہے وہ انسانوں سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ اس لمحے ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور حمام کے پیروں میں لوٹنے لگا۔ حمام مسکرایا، نیچے جھکا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ اسے پیار سے سہلا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اینی کے دل میں کچھ پگھلنے لگا۔ اس نے جو کچھ حمام خانزادہ کے بارے میں سنا تھا وہ اس سے بہت مختلف تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار اس شخص کے لیے غصے اور نفرت کے علاوہ کوئی اور جذبہ پیدا ہوا۔ یہ تجسس تھا، یہ حیرت تھی، اور شاید محبت کی ایک بہت ہی ننھی سی کونپل جو انجانے میں اس کے دل کی زمین پر پھوٹ رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور حمام کا سرد رویہ اینی کو بے چین کر رہا تھا۔ وہ شخص جو اسے زبردستی اپنی زندگی میں لایا تھا اب اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ صبح سویرے چلا جاتا، رات گئے لوٹتا۔ جب کمرے میں ہوتا بھی تو یا تو لیپ ٹاپ میں مصروف رہتا یا کتابوں میں۔ اس کی ایک خاموشی اور لا تعلقی اینی کے لیے کسی بھی غصے یا زبردستی سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی۔ اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آتیں کہ خانزادے ظالم اور بے رحم ہیں، لیکن حمام کا رویہ تو اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ ظالم نہیں تھا، بس اجنبی تھا۔ ایک دن اس گھٹن سے تنگ آ کر اس نے ہمت کی اور کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج سے گزرتے اس نے حمام کے والد کو فون پر کسی سے باتیں کرتے سنا۔ وہ غالباً فرحت بیگم کے بھائی سے بات کر رہے تھے۔ دیکھیے، ہم بھی شرافت سے معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی بہن کو سمجھائیں کہ ضد چھوڑیں۔ اینی یہاں ہماری بیٹی بن کر رہے گی، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ سن کر اینی کے دل میں کچھ ڈھارس ہوئی۔ وہ مکمل طور پر قید میں نہیں تھی۔ اس کے سسرال والے بھی صلح چاہتے تھے، لیکن وہ جان گئی تھی کہ اس کی ماں ہی اصل فساد کی جڑ ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی حویلی کے پچھلی طرف کے حصے میں نکل گئی۔ وہاں ملازمین کے کوارٹرز کے پاس ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا۔ اچانک اسے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا ایک ملازمہ کا چھوٹا سا بیٹا
کھیلتے ہوئے گر گیا تھا اور اس کے گھٹنے پر چوٹ لگ گئی تھی۔ ماں اسے چپ کروانے کے بجائے غصے سے ڈانٹ رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے یہاں مت کھیلا کرو، اب لگ گئی نا چوٹ، چپ ہو جاؤ ورنہ صاحب دیکھ لیں گے۔ اینی چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی کہ تبھی وہاں حمام آ گیا۔ وہ شاید اپنے دفتر سے گھر کے اندر آ رہا تھا۔ اینی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا اب حمام اس چور پر یقیناً غصہ کرے گا اور بچے کو ڈانٹے گا، لیکن جو ہوا وہ اس کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ حمام نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن وہ غصے کے نہیں تشویش کے تھے۔ وہ لمبے قدم اٹھاتا وہ ان کے پاس آیا۔ ملازموں سے دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی۔ صاحب معافی، یہ بس ابھی گرا ہے، میں اسے اندر لے جا رہی ہوں۔ حمام نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروایا اور اپنے مہنگے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے روتے ہوئے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیا ہوا شیر؟ اتنے بہادر بچے روتے ہیں کیا؟ اس کی آواز میں وہ سختی اور روب نہیں تھا، بلکہ ایک ناقابل یقین نرمی تھی۔ بچہ اسے دیکھ کر ایک لمحے کو چپ کر گیا۔ حمام نے مسکراتے ہوئے اس کے گھٹنے سے بہت بہتے خون کو صاف کیا۔ اوہو، یہ تو کافی چوٹ لگ گئی۔ چلو ہم اس زخم کے دشمن کو بھگاتے ہیں۔ اس نے اپنی جیب سے صاف رومال نکالا اور بڑی احتیاط سے زخم کو صاف کیا۔ پھر بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ تمہاری ماں سے تو تم چپ نہیں ہو رہے تھے، چلو میں تمہیں چاکلیٹ دیتا ہوں، پھر تم چپ ہو جاؤ گے نا۔ یہ کہتے وہ بچے کو لے کر اندر کی طرف چل پڑا اور ملازمہ سے بولا، فرسٹ ایڈ باکس لے کر میرے کمرے میں آؤ، اور آئندہ بچے کو اس کی غلطی پر ڈانٹنے سے پہلے اس کا درد دیکھا کرو۔ اینی ایک ستون کے پیچھے چھپی یہ سب دیکھ رہی تھی اور سنتی رہی۔ اس کی آنکھیں تو حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ وہ حمام خان زادہ جسے اس کی ماں نے اسے ڈرایا تھا، وہ شخص ایک ملازم کے بچے کے آنسو نہیں دیکھ سکتا، اس کے درد کو اپنا سمجھتا ہے، وہ ظالم اور بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ہی جھٹکا اینی کے لیے کافی تھا، لیکن قسمت اسے مزید کچھ دکھانا چاہتی تھی۔ اگلی شام وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی تو اسٹڈی کے کھلے دروازے سے اسے ریحام خان زادہ اور حمام کی گفتگو سنائی تھی۔ حمام بیٹا، وہ پرانے گاؤں والی زمینوں سے قادر چچا کا پیغام آیا، اس سال بارشوں کی وجہ سے اس کی فصل پوری تباہ ہو گئی ہے، وہ لگان کی معافی چاہتا ہے۔ اینی کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے اپنی ماں سے کسانوں پر ہونے والے ظلم کی نہ جانے کتنی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ اسے لگا اب یقیناً وہ غریب کسان اپنی زمین سے بھی جائے گا اور قرض کے بوجھ تلے بھی دبے گا۔ ابا، حمام کی سنجیدہ آواز ابھری، قادر چاچا ہمارے بزرگوں کے وقت سے ہمارے ساتھ ہیں، یہ ان کی غلطی نہیں، قدرتی آفت ہے۔ آپ منشی کو کہیں کہ نہ صرف اس سال کا لگان پوری طرح معاف کر دیں، بلکہ ہماری طرف سے انہیں اگلی فصل تک کے لیے اخراجات کے لیے رقم پہنچائے۔ ہمارے ساتھ جڑے لوگوں کی بھلائی ہماری ذمہ داری ہے، صرف ان سے لگان وصول کرنا نہیں۔ یہ سن کر اینی کے قدم تو وہیں جم گئے۔ اس کے کانوں کو یقین کہ اینی کی کوشش نے ان کے درمیان جمی برف کو تھوڑا پگھلا دیا، لیکن ابھی بھی ایک خاموش اور نادیدہ فاصلہ باقی تھا۔ حمام اب اس سے بات تو کر لیتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک گہرائی تھی، جیسے اینی پڑھ نہیں پاتے تھے۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا اور اینی اپنی۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر حمام نے اپنے والد کو بتایا کہ اسے خان انڈسٹریز کے ایک نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں 2 دن کے لیے اسلام آباد جانا پڑے گا۔ یہ سن کر اینی کے دل میں ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہوئی۔ اس کی موجودگی چاہے کتنی ہی خاموش کیوں نہ ہو، اینی کے لیے ایک عادت بن چکی تھی۔ اس کے جانے کا تصور ہی اسے بے چین کر گیا۔ حمام کے جانے کے بعد وہ 2 دن اینی پر 2 صدیوں کی طرح بھاری تھے۔ پہلا دن تو اس نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھ کر گزار دیا، لیکن رات کو جب وہ اسی کمرے میں اکیلی آئی تو اسے شدت سے حمام کی کمی کا احساس ہوا۔ کمرے کی ہر چیز اس کی یاد دلا رہی تھی، صوفے پر پڑا کشن جہاں وہ سوتا تھا، الماری میں لٹکے اس کے کپڑے، اس کی پرفیوم کی وہ مخصوص خوشبو جو اب بھی ہوا میں رچی بسی تھی۔ اس نے ہمت کر کے حمام کا ایک کوٹ الماری سے نکالا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے لیے کیوں تڑپ رہی ہے جس نے اسے اس کی مرضی کے خلاف اپنی زندگی میں شامل کیا، لیکن دل کسی منطق کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوسرے دن شام سے ہی موسم نے اچانک کروٹ بدلی، آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور ساتھ ہی بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک نے ماحول کو خوفناک بنا دیا۔ اینی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی، اس کا دل انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ ابھی تک حمام واپس نہیں آیا۔ اس کی ساس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے فکر مندی سے کہا، فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ امی آپ پریشان نہ ہو، موسم کی وجہ سے شاید راستے میں کہیں رک گئے ہوں گے، آ جائیں گے۔ اینی نے انہیں تسلی دی، حالانکہ اس کا اپنا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی لیکن حمام کا کچھ پتہ نہیں تھا۔
رات کے تقریباً 1 بجے جب بارش کچھ تھمی تو گیٹ پر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ اینی کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بھاگ کر کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر کتاب پڑھنے کا ناٹک کرنے لگی تاکہ اپنی بے چینی چھپا سکے۔ دروازہ کھلا اور حمام اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر اینی کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ وہ بارش میں پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ اس کے کپڑے جسم سے چپکے ہوئے تھے اور وہ بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں بے رونق تھیں۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چلنے کی کوشش کی لیکن اس کا جسم جواب دے چکا تھا۔ وہ جوتے سمیت آ کر بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ حمام، اینی گھبرا کر اس کی طرف لپکی۔ اس نے اس کا کاندھا ہلایا۔ اٹھیں، کپڑے بدل لیں۔ لیکن وہ تقریباً بے ہوشی کی کیفیت میں تھا۔ اینی نے ڈرتے ڈرتے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ جلنے لگا۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اینی کی جان حلق میں آ گئی۔ اس نے فوراً ملازموں کو آواز دی اور ڈاکٹر کو فون کرنے کا کہا۔ ڈاکٹر کے آنے تک اینی نے خود ہی ہمت کی۔ اس نے جھجکتے جھجکتے حمام کی شرٹ چینج کی، جوتے اتارے۔ وہ بخار میں بری طرح بڑبڑا رہا تھا۔ کبھی اپنے کام کا ذکر کرتا، کبھی کسی کا نام لیتا۔ ڈاکٹر نے آ کر اسے چیک کیا، انجیکشن لگایا، دوائیں دیں۔ فکر کی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ سفر کی تھکان اور بارش میں بھیگنے کی وجہ سے شدید بخار ہو گیا ہے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، صبح تک بخار اتر جائے گا۔ بس آپ ان کی پٹیاں کرتی رہیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد حمام کی والدہ بھی کمرے میں آئیں۔ اینی بیٹا، تم بہت تھک گئی ہو، تم جا کر سو جاؤ، میں بیٹھتی ہوں اس کے پاس۔ اینی نے نم آنکھوں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ آج اس کے اندر کی ساری جھجک ختم ہو گئی تھی۔ نہیں امی، آپ جائیں، آرام کریں، میں ہوں نا ان کے پاس، یہ میرے شوہر ہیں۔ اینی نے پہلی بار اتنے حق اور ملکیت سے یہ لفظ ادا کیا تھا۔ اس کی ساس نے مسکرا کر اس کے سر پر پیار کیا اور چلی گئی۔ ساری رات اینی حمام کے سرہانے بیٹھی رہی۔ وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھتی رہی۔ بخار کی شدت میں حمام تپ رہا تھا اور نیند میں بار بار اس کا نام پکار رہا تھا۔ ہر بار جب وہ اس کا نام لیتا، اینی کا دل تڑپ کر رہ جاتا۔ اس کا ہاتھ تھامے اسے تسلیاں دیتی رہی۔ صبح کے قریب بخار کچھ کم ہوا۔ اینی کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو حمام کے بہت قریب پایا۔ حمام نے نیند میں ہی اپنا بازو اس کی کمر میں ڈالا ہوا تھا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ اینی کا دل ایک دم سے دھڑکا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا لیکن اس لمحے حمام کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بخار سے سرخ تھیں لیکن ان میں ہوش کی رمق تھی۔ اس نے اینی کو اتنا قریب دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کچھ نہ کہا، بس اسے دیکھتا رہا۔ تم ساری رات یہیں تھی؟ اس نے کمزور بھاری آواز میں پوچھا۔ اینی نے گھبرا کر اٹھنا چاہا لیکن حمام نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ آپ کو دوا دینی ہے، صبح ہو گئی نا، اینی نے بہانہ بنایا۔ حمام نے اسے اور قریب کھینچ لیا۔ اب اس کا چہرہ اینی کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کی گرم سانسیں اینی کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ میری تکلیف کم کرنا چاہتی ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ اینی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو اپنی محبت مجھ پر نچھاور کر دو۔ مجھے تمہاری دوا کی نہیں، تمہاری محبت کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر اینی کی پلکیں لرز گئیں۔ اس کے پاس اب انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی لفظ نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر آگے بڑھایا اور حمام کے سینے میں چھپا لیا۔ یہ اس کی طرف سے خاموش اقرار تھا، ایک ایسا اقرار جس نے اس کے درمیان کی ہر دیوار، ہر فاصلے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا تھا۔ حمام کو لگا جیسے اس کے تپتے ہوئے وجود میں سکون کی ٹھنڈک اتر گئی ہو۔ اس نے اینی کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آج دشمنی کی آگ محبت کی بارش میں مکمل طور پر بجھ چکی تھی۔ اگلی صبح جب حمام کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تو کمرے کا ماحول یکسر بدلا ہوا تھا۔ رات کی خاموش قربت نے ان کے درمیان کی تمام جھجک کو ختم کر دیا تھا۔ اینی اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تو حمام نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا۔ تمہاری تیمارداری نے مجھے ٹھیک کر دیا، ڈاکٹر کی دوا نے نہیں، حمام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اینی شرما کر نظریں جھکا گئی۔ آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اب کبھی نہیں ڈراؤں گا، حمام نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا، اینی میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اینی کو بتایا کہ ان کا نکاح کسی بدلے یا دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہوا، بلکہ دونوں خاندانوں کے بزرگوں نے یہ فیصلہ نسلوں پرانی دشمنی اور خون ریزی کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا۔ تمہارے والد سے غلطی ہوئی اور ہمارے خاندان کو نقصان پہنچا، لیکن ہمارے بڑوں نے بدلے پر صلح کو ترجیح دی۔
وہ چاہتے تھے کہ اس رشتے سے نفرت کی دیوار گرا دی جائے۔ تمہاری ماں، وہ شاید اپنے دکھ اور خوف کی وجہ سے اس حقیقت کو کبھی قبول نہیں کر پائیں۔ اور حمام نے نظریں جھکا کر کہا، وہ تمہاری ماں کی میری والی بات، وہ تو بس میں نے تمہیں تمہاری ماں سے بدزن کرنے کے لیے کی تھی۔ میں تم سے اس حرکت کی معافی چاہتا ہوں۔ میں تو تمہیں تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا تھا، اور کسی نے مجھے جب پتہ چلا کہ تم میری ہوٹل میں ہو تو میں نے سب پلان کیا۔ یہ سب سن کر اینی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے حمام کی آخری بات بری تو لگی، لیکن اس کی باقی تمام باتوں اور اس کے رویے نے اینی کے دل کو مزید موم کر دیا۔ اس کے دل پر رکھا ایک بہت بڑا بوجھ جیسے اتر گیا۔ جس رشتے کو وہ ایک سزا سمجھتی رہی، وہ تو دو خاندانوں کے درمیان امن کا ضامن تھا۔ مجھے معاف کر دیں حمام، میں نے آپ کے بارے میں کتنا غلط سوچا۔ معافی کی کوئی بات نہیں، جو حالات تھے تمہارا رد عمل فطری تھا، لیکن اب ہمیں اس رشتے کو مکمل کرنا ہے۔ حمام نے کہا، اس کی شروعات تمہاری ماں کی رضامندی سے ہوگی۔ ہم آج ہی ان سے ملنے جائیں گے۔ اینی کا دل خوشی اور خوف سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتی تھی، لیکن ڈر بھی رہی تھی کہ ان کا رد عمل کیسا ہوگا۔ اس شام جب وہ دونوں فرحت بیگم کے بھائی کے گھر پہنچے تو ماحول میں ایک تناؤ تھا۔ فرحت بیگم نے حمام کو اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھ کر غصے سے کہا، تم پھر آ گئے؟ کیا چاہتے ہو تم میری بیٹی سے؟ تم نے اس پر کیا جادو کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ کھڑی ہے؟ ماں، اینی نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے، پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ جو آپ سوچ رہی ہیں وہ سچ نہیں۔ کیا سچ نہیں؟ کہ یہ لوگ ظالم ہیں، انہوں نے تمہارے باپ کی زندگی برباد کر دی۔ فرحت بیگم چیخی، نہیں ماں۔ اینی کی آواز میں اب ایک پختگی تھی۔ سچ یہ ہے کہ بابا سے غلطی ہوئی، اور سچ یہ بھی ہے کہ خانزادوں نے بدلہ لینے کے بجائے رشتہ جوڑا تاکہ دشمنی ختم ہو۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ ماں، حمام بہت اچھے، انہوں نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، انہوں نے میرا ہر طرح سے خیال رکھا ہے، میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں ماں، میں ان سے محبت کرنے لگی ہوں، پلیز اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے ضد چھوڑ دیں۔ فرحت بیگم اپنی بیٹی کی آنکھوں میں سچائی اور محبت کی چمک دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران تھی، جس شخص سے وہ اتنا خوفزدہ تھی اس نے اس کی بیٹی کو اتنی خوشی کیسے دے دی؟ اسی لمحے حمام آگے بڑھا اور فرحت بیگم کے سامنے احترام سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ فرحت آنٹی، میں جانتا ہوں کہ میرے خاندان کی وجہ سے آپ کو بہت دکھ پہنچا، اور میں نے جس طرح اینی کو آپ سے دور کیا وہ طریقہ بھی غلط تھا۔ میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اینی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، اسے وہ ہر خوشی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میں آج آپ سے بھیک مانگنے نہیں بلکہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے اور اسے باقاعدہ طور پر آپ کی دعاؤں کے ساتھ رخصت کروانے آیا ہوں۔ ہم ایک باقاعدہ ولیمے کی تقریب کرنا چاہتے ہیں۔ حمام کے لہجے میں اتنی سچائی، احترام اور عاجزی تھی کہ فرحت بیگم کا پتھر دل بھی موم ہو گیا۔ اپنی بیٹی کی التجا اور حمام کی شرافت کے آگے ان کی ساری عزت غصہ آنسوؤں میں بہہ گیا۔ انہوں نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اینی کو گلے لگایا اور پھر حمام کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر میری بیٹی کی خوشی تم سے ہے تو میں کون ہوتی ہوں انکار کرنے والی؟ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ وہ لمحہ آنسوؤں سے مسکراہٹوں اور معافی کا لمحہ تھا۔ نفرت کی دیوار مکمل طور پر گر چکی تھی اور محبت کا ایک نیا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ فرحت بیگم کی رضامندی کے بعد خانزادہ ہاؤس میں جیسے خوشیوں کی بہار آ گئی تھی۔ ریحام خانزادہ اور ان کی بیگم نے فوراً ولیمے کی تیاریوں کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ اپنی بہو کو پورے مان اور عزت کے ساتھ دنیا کے سامنے لانا چاہتے تھے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی اور ہر طرف جشن کا سما تھا۔ فرحت بیگم بھی اپنی بیٹی کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے خانزادہ ہاؤس منتقل ہو گئی تھی۔ دونوں ساس بہو مل کر تیاریوں کی نگرانی کر رہی تھی اور ان کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ ولیمے کا دن آن پہنچا۔ خانزادہ ہاؤس کو سفید اور سرخ گلابوں سے سجایا گیا اور شام کے وقت روشنیوں نے اسے کسی محل کا منظر دے دیا۔ شہر کے تمام معززین اور پروقار تقریب میں مدعو تھے۔ اینی کو بہترین بیوٹیشنز نے تیار کیا۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا کامدار جوڑا پہنا جو حمام نے خاص اس کے لیے تیار کروایا تھا۔ وہ واقعی کسی پریوں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ فرحت بیگم اور حمام کی والدہ اسے دیکھ کر آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ میری بچی کو کسی کی نظر نہ لگے، فرحت بیگم نے اس کے ماتھے پر کالا ٹیکا لگاتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اگر آج تیرے ابا زندہ ہوتے تو تجھے یوں دلہن بنے دیکھ کتنا خوش ہوتے۔ وہ جہاں بھی ہوں گے مجھے دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے ماں، اینی نے اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ جب حمام کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے وہ اپنی دلہن کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے میرون رنگ کی شیروانی پہنی تھی جس میں وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ماشاء اللہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، آج تو چاند بھی تمہیں دیکھ کر شرما جائے۔
مجھے ڈر ہے کہیں میں خود ہی اپنی بیوی کو نظر نہ لگا دوں۔ اینی شرما کر مسکرا دی۔ حمام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ چلو، سب انتظار کر رہے ہیں، آج ہماری محبت کا جشن ہے۔ دونوں جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سیڑھیوں سے اتر کر ہال میں داخل ہوئے تو سب کی نظریں ان پر جم گئی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی تو بنے تھے۔ اسٹیج پر ریحام خانزادہ نے خود آگے بڑھ کر اپنی بہو کا استقبال کیا اور فرحت بیگم کا ہاتھ تھام کر انہیں بھی اسٹیج پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ یہ اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ اب دونوں خاندان ایک ہو چکے ہیں۔ تقریب بہت شاندار رہی۔ رات گئی جب مہمان رخصت ہوئے تو حمام اینی کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آج ان کا کمرہ پھولوں کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ بیڈ کو سفید اور سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا اور مدھم روشنی نے ماحول کو اور بھی رومانوی کر دیا تھا۔ حمام نے دروازہ بند کیا اور مسکراتے ہوئے اینی کی طرف دیکھا جو گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے اینی کا گھونگھٹ اٹھایا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ اینی، اس کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی، میں جانتا ہوں کہ ہماری شروعات اچھی نہیں تھی۔ میں نے تم پر زبردستی کی، تمہیں تکلیف دی۔ میں ان سب کے لیے شرمندہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہ سب بھول جاؤ اور مجھے ایک موقع دو کہ میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں۔ اینی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو گزر گیا میں وہ سب بھول چکی ہوں۔ میرے لیے تو بس یہی حقیقت ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں۔ حمام نے اس کے آنسو پہنچے۔ یہ محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ وہ اٹھا اور الماری سے ایک مخملی ڈبیا نکال کر لایا۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں ہیروں کا ایک خوبصورت ہار تھا۔ یہ تمہارے لیے، میری محبت کا ایک چھوٹا سا تحفہ۔ اس نے وہ ہار اینی کے گلے میں پہنایا۔ ہار کی ٹھنڈک سے اینی کے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ حمام اس کے گلے میں ہار پہناتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا اور وہاں ایک نرم سا بوسہ دیا۔ اینی کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ آج سے تمہاری ہر خوشی میری ذمہ داری، تمہارا ہر دکھ میرا۔ حمام نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس رات تمام فاصلے، تمام کدورتیں اور تمام تلخیاں مٹ چکی تھیں۔ صرف دو دل تھے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے اور ان کی محبت تھی جو ایک کمرے کی فضا میں ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کے دن کسی خوبصورت خواب کی طرح گزر رہے تھے۔ حمام نے واقعی اینی کو اپنی پلکوں پر بٹھا لیا۔ خانزادہ ہاؤس کی سرد دیواریں اب اینی کے قہقہوں اور مسکراہٹ سے گونجی تھیں۔ اس نے اپنی محبت اور حسن سلوک سے سب کے دل جیت لیے تھے۔ حمام کی زندگی میں اب صرف اس کے کاروبار اور اینی کے گرد گھومتی تھی۔ وہ اکثر اسے لے کر لانگ ڈرائیو پر نکل جاتا یا کبھی شہر کے بہترین ریسٹورینٹس میں ڈنر کے لیے لے جاتا۔ ایک شام وہ دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے اور سورج غروب ہونے کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے وہ پہلی رات جب آپ مجھے یہاں لائے تھے؟ اینی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ کتنی ڈری ہوئی تھی اور آپ کتنے غصے میں تھے؟ حمام نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ ایک زخمی شیرنی کی طرح تم مجھ سے لڑ رہی تھی، لیکن میں تب بھی جانتا تھا کہ اس غصے کے پیچھے ایک بہت معصوم اور خوبصورت دل ہے۔ اچھا، تو آپ کو مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی؟ اینی نے شرارت سے چھیڑا۔ پہلی نظر میں تو میں تمہاری خوبصورتی پر دنگ رہ گیا تھا، حمام نے ایمانداری سے اعتراف کیا، لیکن محبت تو تمہاری ہمت، تمہاری سادگی اور پھر تمہاری دیکھ بھال نے کروائی۔ جب میں بخار میں تپ رہا تھا اور تم ساری رات میرے سرہانے بیٹھی رہی، اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ سن کر اینی کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ ان کی زندگی ایسے ہی خوبصورت لمحوں سے بھرپور تھی۔ کچھ مہینوں کے بعد اینی کو اپنی طبیعت کچھ خراب محسوس ہونے لگی۔ اسے چکر آتے، متی کی کیفیت رہتی۔ حمام کی والدہ نے اس کی حالت دیکھ کر فوراً لیڈی ڈاکٹر کو بلوایا۔ چیک اپ کے بعد جب ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنائی تو پورے گھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اینی ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر حمام کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہا، جو ہر وقت ایک سنجیدہ اور روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ بچوں کی طرح خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے اینی کو اپنی باہوں میں اٹھا کر گھما دیا۔ میں باپ بننے والا ہوں اینی، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری دے دی۔ اس دن کے بعد سے حمام اینی کا اور بھی خیال رکھنے لگ گیا۔ وہ اسے زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دیتا تھا، اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا تھا۔ فرحت بیگم اور اس کی ساس بھی ہر وقت اس کے آگے پیچھے رہتی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب خانزادہ ہاؤس میں ایک ننھے مہمان کی آمد ہوئی۔ اللہ نے انہیں چاند سے بیٹے سے نوازا تھا۔
بچی کی شکل تو بالکل حمام پر تھی، وہی آنکھیں، وہی ناک۔ ریحام خان زادہ اپنے پوتے کو دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے پورے شہر میں مٹھائی تقسیم کروائی اور غریبوں میں بہت سا صدقہ دیا۔ ہسپتال کے کمرے میں اینی بیڈ پر لیٹی تھی اور حمام اس کے پاس بیٹھا اپنے بیٹے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو اینی کے پاس سو رہا تھا۔ دیکھو تو بالکل میری طرح غصے والا لگتا ہے، ماتھے پر ابھی سے بل ہے۔ حمام نے شرارت سے کہا، جی نہیں، یہ میری طرح معصوم ہے۔ اینی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، آپ کا غصہ اس میں نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ حمام نے اینی کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ شکریہ اینی، مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دینے کے لیے۔ تم نے میری زندگی مکمل کر دی، پہلے تم آئی اور اب ہمارا بیٹا، ہمارا شہریار خانزادہ۔ ہماری زندگی اب مکمل ہو گئی، اینی نے کہا، اور دونوں اپنے بیٹے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ان کی محبت کو ایک خوبصورت ثمر مل چکا تھا اور ایک نئی ذمہ داریوں اور خوشیوں سے بھری زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا چلا گیا۔ حمام اور اینی کی شادی کو 3 سال بیت گئے۔ ان کا بیٹا شہریار خانزادہ اب 2 سال کا ہو چکا تھا اور اپنی توتلی زبان میں باتیں کرتا پورے گھر میں بھاگتا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ نے انہیں خوبصورت بیٹی سے بھی نوازا، جو ابھی صرف 6 ماہ کی تھی۔ ان دونوں بچوں نے گھر کی رونق کو دوبالا کر دیا۔ فرحت بیگم اب زیادہ تر وقت اپنی بیٹی اور نواسوں کے پاس ہی گزارتی اور انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ آج وہ پھر سے اسی ساحل پر موجود تھے جہاں حمام سے شادی کے بعد لایا تھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا اور شہریار اپنے دادا ریحام خانزادہ کے ساتھ ریت سے ایک گھروندے بنانے میں مصروف تھا اور ان کی بیٹی اپنی نانی فرحت بیگم کی گود میں سو رہی تھی۔ پورا خاندان ایک ساتھ تھا اور خوشیاں منا رہا تھا۔ اینی اور حمام ہاتھ میں ہاتھ ڈالے لہروں کے ساتھ چل رہے تھے۔ دیکھیں تو 3 سالوں میں کتنا بدل گیا، اینی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ جب پہلی بار یہاں آئی تھی تو دل میں کتنا خوف اور غیر یقینی تھی، اور آج میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک محبت کرنے والا شوہر، پیارے بچے اور ایک مکمل خاندان، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ نہیں، حمام نے رک کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ اگر تم مجھے موقع نہ دیتی، میری محبت پر اعتبار نہ کرتی، تو شاید میں آج بھی وہی ادھورا اور غصے والا حمام خانزادہ ہوتا۔ تم نے مجھے بدل دیا، مجھے مکمل کر دیا۔ ہم نے ایک دوسرے کو مکمل کیا ہے حمام، اینی نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر خاموشی سے چلنے کے بعد حمام نے شرارت سے کہا، ویسے خاندان ابھی بھی نامکمل ہے، کیا مطلب؟ اینی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب اور کیا کمی رہ گئی؟ ایک اور بیٹی کی۔ شہریار کو کھیلنے کے لیے بھائی بھی تو چاہیے۔ حمام نے کاندھے اچکائے۔ محبت کا ثبوت تو بار بار دینا پڑتا ہے نا، اور اب میں یہ ثبوت پکا کرنے کے لیے تیسرا بچہ بھی جلدی لانے والا ہوں۔ یہ سنتے ہی اینی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر اس نے ہنستے ہوئے حمام کے کاندھوں پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ آپ بھی نا بالکل نہیں بدل سکتے، 2 بچوں نے مجھے اتنا تھکا دیا ہے اور آپ کو تیسری کی پڑی ہے۔ حمام نے بلند آواز میں قہقہ لگایا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں کبھی نہیں بدلوں گا، میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، تم سے بے پناہ محبت کرنے والا، تمہیں تنگ کرنے والا حمام خانزادہ۔ اور اگر آپ ذرا بھی بدلے یا آپ کے چہرے پر میرے لیے غصہ دیکھا تو پھر؟ اینی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا۔ تو پھر کیا؟ حمام نے اپنی بھویں اچکائیں۔ تو پھر میں جان سے مار دوں گی آپ کو، اینی نے مصنوعی غصے سے کہا اور پھر خود ہی اس کے سینے سے لگ کر ہنسنے لگی۔ حمام بھی مسکرا دیا۔ اس نے اینی کو اپنے اور قریب کر دیا۔ دور سورج سمندر میں ڈوب رہا تھا اور ان کی نارنجی روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ اس کہانی کی نفرت اور دشمنی سے شروع ہوئی تھی، لیکن محبت نے ہر چیز پر فتح حاصل کر لی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے اور ان کی محبت کی داستان ہمیشہ یوں ہی امر رہنی تھی۔ ان کی خوشیاں، ان کے بچے اور ان کا ساتھ، یہی ان کی کل کائنات تھی، اور اس کائنات میں وہ بے حد خوش اور مطمئن تھے۔